السلام کو اپنے کندھے پر اٹھا کر امت کو دکھایا تاکہ ہر فرد اس اعلان کو دیکھے اور یاد رکیاس عمل سے امامت و ولایت کا عمومی ادراک مضبوط ہوا خطاب اور اسلوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اندازن خطاب مؤثر اور جامع تھا انہوں نے امت کی عمومی بھلائی وحدت اور رہبری پر زور دیا اس اعلان کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے لفظ مولا اور ولاک کے معنی و مفہوم اجاگر کیے گئے احادیث اور سیرت میں مختلف تشریحات ملتی ہیں جن میں اس اعلان کو سمت نبوی اور امت کے لیے لازم قرار دیا گیا صحابہ کرام کی شرکت حضرت ابو بکر عمر عثمان اور دیگر صحابہ کرام نے اس موقع پر علی علیہ السلام کی تعریف اور ولایت کی تصدیق کی بعض روایات کے مطابق حضرت ابو بکر نے فرمایا اللہ مجھے اور تمہیں اس کی ذات پر گواہ بنائے یہ اظہار اتفاق امت کے بعض حلقوں میں بھی ولایتن علی علیہ السلام کے اندی محسوس اور قبولیت کی دلیل ہے 4 فقہی و عقاد اہمیت عید غدیر اور واقعہ غدیر پر فقہی اور عقاد بحث مکاتن فقہ و فکر میں اہمیت کی حامل ہے خصوصاً شیعہ اور سنی مکاتب نے اس واقعے کی تشریح میں اختلافات کا اظہار کیا مگر ایک جامع مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس واقعے کی اہمیت ہر مسلمان کے لیے انکار سے بالاتر ہے شیعہ نقطۂ نظر شیعہ علماء کے نزدیک یہ واقعہ سرحا امامت علی علیہ السلام کی نشاندہی اور ولایت کا اعلان ہے اس بنیاد پر امامیہ اثناشریہ نے ولایت کو چوتھی اصول دین قرار دا مختلف شیعہ تصانیف میں غدیر کی کتب و روایات کو بزرگ مقام حاصل ہے جیسے الالحف اللامالی کتاب الغدیر وغیرہ ان میں حدث غدیر کو بلند مرتبہ حاصل ہے اور اس سے امامت امام علی علیہ السلام اور ان کے بعد آئندہ اماموں کی معنوی رہبری کی دلیل دی جاتی ہے سنی نقطۂ نظر بعض اہل حدیث اور سنی علماء نے واقعہ غدیر کو اہمیت تو دی مگر اسے سیاسی اور اخلاقی تقویت کے دائرے میں رکھا ان کے نزدیک یہ بیان من کنت مولاہی محبت عزت اور احترام کی ایک تاکید تھی مگر معنوی امامت کے تناظر میں نہیں بعض علماء نے ولایت کی معنویت میں عمومی فرمان نبوی کے معنی میں لیا کہ امت کو علی کی فضیلت اور مقام قرب بتانا مقصود تھا تاہم بعض متاخر علماء نے اس پر مزید غور و خوض اور علمی تبصرے کیے اجتماعی اتحاد اس اختلاف کے باوجود بزرگ علماء نے امت کے اتحاد اور بھائی چارے کے پیش نظر کسی تفرقہ انگیز انداز سے نہیں اٹھایا دونوں طرف کے مید و مارس علماء نے اکثر متنبع کیا کہ عید غدیر کو مسلکی اختلاف کے سبب اختلاف نہ امت کا باعث نہ بنایا جائے بلکہ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت و احترام اور امت کی قطن اتحاد کے تناظر میں دیکھا جائے چیلنجز اور تشریحات غدیر کی متعدد روایات مختلف صحیح حدیث کی کتب میں نقل ہیں جیسے صحیح بخاری مستدرک الحاکم سنن الترمذی وغیرہ میں حوالے ان کی صحت و اسناد پر مختلف مکاتب نے اپنے دلائل پیش کئی فقہ و تحقیق میں عبارتوں کا متن سیاق و سبق صحابہ کے قول و فعل اور تاریخی حالات کا مطالعہ کیا جاتا ہے نجتاء متعدد معتبر شواہد اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ غدیر واقع ہوا اور اس کا مقصد علی علیہ السلام کے مقام کو اجاگر کرنا تھا اگرچہ تشریح میں فرق پایا جاتا ہے 5 روحانی اور اخلاقی پہلوئید غدیر صرف تاریخی اور فقہی موضوع نہیں بلکہ روحانی اور اخلاقی منویت بھی رکھتی ہے اولاد کی روحانی اہمیت ولایت دراصل اللہ تعالیٰ کی رحمت اور ہدایت سے بندوں کو مربوط کرنے کا ذریعہ ہے مولا علی علیہ السلام کو ولایت میں پیش کرنا دراصل امت کو ہدایت اور قرابت اللہ کا راستہ دکھانے کے مترادف ہے روحانیت میں ولی اللہ وہ ہوتا ہے جو الہی رازوں کو سمجھتا اور امت کو ران ہدایت کی طرف لے جاتا ہے غدیر کا واقعہ اس سلسلے کا اظہار ہے اخلاق درس علی علیہ السلام کی سروتن طیبہ عدل شجاعت علم تقوی اور فقر کی اعلیٰ مثال ہے غدر کے موقع پر ان کی ولایت پر غور سے امت کو یہ سبق ملتا ہے کہ رہنما ایسی ہونی چاہیے جو علم تقوی اور حکمت میں نمونہ ہود غدیر ہمیں سکھاتی ہے کہ زندگی میں بھی ہمیں عدل شجاعت اور فہم و فطانت کو فروغ دے کر اخوت اور بھائی چارے کو مضبوط کرنا چاہیے یگانگت اور اتحاد ولایت کا تصور امت میں وحدت و یکجہتی کو بڑھانے کا موجب بھی ہے اگر امت مولا علی کے اصولوں کو اپنائے تو تعصب اور تفریق کم ہوں روحان معنوں میں ولایت کی پہچان سے ہر فرد میں زیادہ تحمل بردباری اور اتحاد امت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے 6 عید غدیر کی مناسک اور تر منانا مسلمانی معاشروں میں عید غدیر کے منانے کے طریقے مختلف روایات کے تحت متنوع ہیں مگر عمومی طور پر چند مشترکہ پہلو پائے جاتے ہیں نماز اور دعا اس دن خاص نماز ادا کرنے دعا و زارتن امین اللہ وغیرہ پڑھنے کی تاکید کی جاتی ہے
بعض مکاتب میں خاص نمازن عید غدیر کی روایت ملتی ہے، اس کے علاوہ نمازن ظہر کے بعد مجلس ذکر منعقد کی جاتی ہیں، خطبات اور مجالس امام جماعت مذہبی رہنما واقعہ غدیر کی تفصیل اور اس کے معنی بیان کرتے ہیں، قرآن و حدیث کی روشنی میں ولایت و امامت کی تشریح پیش کی جاتی ہے، مجالس میں علماء کرام و ذاکرین حصہ لیتے ہیں، شاعری نعت اور منقبت کے ذریعے غدیر کے موقع کو خاص منویت دی جاتی، ہتقبن اولیاء اور تعارف معارف اہل بیت۔ اس دن اہل بیت علیہم السلام کی سیرت اور تعارف معارف بیان کیے جاتے ہیں، علی علیہ السلام کی فضائل، ان کے اقوال خطوط اور خطبوں کا مطالعہ کرایا جاتا ہے، ان کی حکمت عملی اور وہ اصول جو ان کے کارناموں سے عیاں ہیں امت میں پھیلانے کی کوشش ہوتی ہے، خیرات و صدقات، فقراء مساکین اور یتیموں میں خوراک، مالی امداد کی جاتی، حیاس سے ولایت کے روحانی منظر کو عملی جامہ ملتا ہے، یعنی ہمدردی، سخاوت اور امت میں یکجہتی کی عملی تصویر پیش ہوتی ہے، خاندان اور معاشرتی اجتماعات، خاندان کے افراد اور دوستوں کے ساتھ کھانے کا اہتمام، تحفے تبادلہ کرنا اور عید کی خوشیوں میں شریک ہونا بھی ایک رسم ہبچوہے کو عید کی فضیلت کے بارے میں بتایا جاتا ہے تاکہ آئندہ نسلیں بھی اس شعور کو برقرار رکھیں۔ ساتھ غدیر کے اسباق اور معاصر مسلمانوں کے لیے پیغام، عید غدیر کی تعلیمات آج کے دور میں بھی امت مسلمہ کے لیے رہنما ہیں، چند اہم اسباق درج ذیل ہیں۔ رہبری اور قیادت کا معیار، رہنما وہ ہونا چاہیے جو علم، تقوی، حکمت اور شجاعت کا نمونہ ہو۔ اس روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو بہترین رہبر کا تعارف کروایا، آج بھی مسلم معاشروں میں قیادت کے لیے یہی معیار اپنانا چاہیے، تعلیمی قابلیت، عدل و انصاف، خدمت عامہ اور قربانی کا جذبہ، وحدت اور اتحاد۔ عید غدیر کے پیغام میں امت کی یگانگت چھپی ہے، اختلافات کے باوجود مسلمانوں کو مشترک مقاصد اور اصولوں پر متحد رہنا چاہیے، تعصب کی بجائے برداشت اور مکالمہ کی فضا قائم کرنا ضروری ہے، محبت اہل بیت اور پیغمبر کا راستہ، اہل بیت علیہم السلام کی محبت اور ان کی سیرت کی پیروی امت کو حقیقی دین پر گامزن کرتی ہے، ان کے اخلاق، ان کے اقوال اور ان کے عملی نمونوں سے رہبری حاصل کرنا عید غدیر کا بنیادی سبق ہے۔ عدل و انصاف، علی علیہ السلام کو عدل کا پیکر کہا جاتا، قیامت کو سکھایا گیا کہ عدل و انصاف کو فروغ دینا، مظلوم کا ساتھ دینا اور طاقتور کے ظلم سے روکنا دین کا اہم رکن ہے۔ بھی مسلم حکمرانوں اور عوام دونوں کو یہی درس ملتا ہے، علم و حکمت کی قدر۔ علی علیہ السلام اپنی فصاحت، بلاغت اور حکمت کے لیے مشہور ہیں، امت کو سکھایا گیا کہ علم حاصل کرنا اور حکمت سے فیصلے کرنا کلیدی اہمیت رکھتا ہے۔ کے دور میں تحقیق، تعلیم اور فکری ترقی اسی روح کا تسلسل ہے۔ 8 مسلکی توازن اور وحدت، امت عید غدیر کے موضوع پر مسلکی اختلافات پر توجہ دینا ایک حقیقت ہے، لیکن یہ بھی شرن حیات ہے کہ اختلاف امت کا سبب نہیں ہونا چاہیے۔ بزرگ علماء نے ہمیشہ مسلمانان عالم کو بھائی چارہ اور اتحاد کی دعوت دی، علمی مکالمہ، اختلافات کی بنا پر ایک دوسرے کو کافر غیر اسلامی نہ جاننا بلکہ روایات اور دلائل کا باہمی احترام کے ساتھ جائزہ لینا، مشترکات پر زور اقدین، توحید، نبوت اور قرآن و شریعت کے اصول مسلم امت کے مشترکات ہیں، ان کو بنیاد بنا کر اتحاد قائم کرنا چاہیے۔ عید غدیر کی خوشی اور اس کی تشریحات کو مشترک مفاہمت کے دائرے میں رکھنا امت کی صحت کے لیے ضروری ہے۔ اخوت و محبت، غدیر نے امت کو علی علیہ السلام کی محبت سے وابستہ کیا، آج بھی محبت اہل بیت کے نام پر بھائی چارے کا درس لیا جا سکتا ہے۔ محبت اہل بیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حقیقی مفہوم سلامتی اور اتحاد میں جڑا ہوا ہے۔ تاریخ میں غدیر کا اثر و انعکاس، تاریخ اسلام میں غدیر کے واقعات اور اس کے بعد کے سیاسی ارتعاشات نے امت پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ ابتدائی خلافۂ راشدین کا تناظر، خلافۂ راشدین کے عہد میں غدیر واقعے کی تشریح و تعویل مختلف زاویوں سے ہوئی، متعدد صحابہ نے غدیر کو علی علیہ السلام کی فضیلت کے اظہار کے طور پر تسلیم کیا، لیکن خلافت کے مسائل اور سیاسی سماجی حالات نے امت میں مختلف رجحانات کو جنم دیا۔ بعد کے ادوار میں اثرات، عباسی، اموی اور دیگر ادوار میں بھی غدیر کے مفہوم اور ولایت کے موضوع پر علمی اور سیاسی مباحث جاری رہے۔ اہل تشیع نے اس کو بنیاد بناتے ہوئے امامت کی نظریہ وضع کیا، جبکہ
اہل سمت نے مزید وسیع معنوی تشریحات پیش کیں۔ اس تاریخی وراثت نے امت کے فکر اور فقہ میں قابل غور مکالمے پیدا کیے۔ ثقافتی اور ادبی رجحانات، شعراء، ادبا اور مورخین نے غدیر کے موضوع کو اپنی تصانیف اور کتب میں جگہ۔ فارس، اردو، عربی اور دیگر زبانوں میں غدیر کے حوالے سے شعری مجموعے، مناقب نامے اور تحقیقی کتب مرتب ہوں۔ اس نے عوامی شعور میں غدیر کی جگہ مستحکم رکھی۔ معاصر دنیا میں غدیر کا پیغام آج کے عالمی تناظر میں جب فرقہ واریت، عدم برداشت اور سیاسی خلفشار نے مسلم معاشروں کو متاثر کیا ہے، عید غدیر کا پیغام امت کے لیے مخصوص اہمیت رکھتا ہے۔ برداشت اور باہمی احترام، اس دن دیے گئے پیغام میں عین طور پر احترام، مخالفین اور تحمل کا درس ہے۔ اختلافات کے باوجود بھائی چارے کو برقرار رکھنے کی تلقین آج کے دور میں بیش بہا معنی رکھتی ہے۔ سماجی عدل و انصاف، دنیا میں جتنے بھی ظلم و جبر کے مظاہر ہیں ان کے خلاف عدل و انصاف کا علم بلند کرنا علی علیہ السلام کے پیغام کا لازمی جزو ہی۔ معاشرت اور سیاسی سطح پر مظلوموں کی حمایت اور حق پر مبنی قیادت کو فروغ دینا غدیر کے درس کا عملی اظہار ہے۔ تعلیمی و فکری ترقی، علم و تحقیق کو فروغ دینا، نوجوانوں کو اہل بیت کی حکمت سے روشناس کرنا، تعلیمی اداروں میں اسلام کی اعلیٰ اقدار کی تشہیر کرنا آج کا اہم فریضہ ہے۔ غدر نے علمی نور و حکمت کا روشن جلوہ دکھایا۔ عالمی مسلم بھائی چارہ، سرحدوں سے بالاتر ہو کر مسلم امت کو اتحاد و تعاون کے راستے پر گامزن کرنا۔ عید غدیر کی تقریبات اور عالمی محافل میں امت کے مشترکہ مسائل اور چیلنجز پر تبادلہ خیال اور تعاون کی حوصلہ افزائی کی جا سکتی ہے۔ 11 نتیجہ اور اختتامی کلمات۔ عید غدیر اور واقعہ غدیر خم اسلامی تاریخ کا ایک سنگ میل ہے جس نے امت کو ولایت، رہبری اور اتحاد کا شعور دیا۔ اس مضمون میں ہم نے تاریخی پس منظر، واقعہ کا بیان، فقہی و عقاد اہمیت، روحانی و اخلاقی پہلو، منانے کے طریقے، معاصر اسباق اور امت مسلمہ کے لیے پیغامات کا جائزہ۔ لاغر کا پیغام صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں بلکہ ایک زندہ تعلیم ہے جو ہر دور کے انسان کے لیے معنوی رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ آج جب مسلم دنیا مختلف بحرانوں اور چیلنجز سے دوچار ہے، عید غدیر کا درس ہمیں بتاتا ہے کہ حقیقی رہبری وہ ہے جو عدل، تقوی، حکمت اور محبت کا مجموعہ ہو۔ مولا علی علیہ السلام کی سنتوں طیبہ کو اپنا کر امت میں وحدت اور بھائی چارہ مضبوط کیا جا سکتا ہے۔ علمی ترقی، سماجی انصاف اور روحانی تزکیہ غدیر کے مفاہیم کو عملی جامہ پہنانے کے ذریعہ حاصل ہو سکتے ہیں۔ آخر میں ہر مسلمان کے لیے لازم ہے کہ اس دن کی فضیلت اور غدیر کے معانی کو اپنے دل میں جگہ دے۔ اہل بیت علیہم السلام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے زندگی کے ہر شعبے میں عدل، حکمت اور محبت کے اصول اپنا۔ عید غدیر کے اس پیغام کو زندہ رکھ کر ہی امت اپنی روشن اور کامیاب منزل کی جانب گامزن رہ سکتی ہے۔ 12 حتمی کلمات اور دعا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ولایت علی علیہ السلام کے حقیقی معنی سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اہل بیت علیہم السلام کی محبت اور رہبری ہمارے لیے مشن راہ بنے۔ عید غدیر کے اس مبارک موقع پر ہم سب کو ایک دوسرے کے ساتھ محبت، تعاون اور عدل کے پیغام کو فروغ دینے کا عہد کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت اور توفیق عطا فرمائے۔ میں اس مضمون کو ایک رہنما تصور کریں جو تاریخی، فقہی اور روحانی تفہیم کے ساتھ آپ کو عید غدیر کے حقیقی معنی سے روشناس کراتا ہے۔ جوز اور رہنمائی برائے مطالعہ، تحقیقی کتابیں جیسے کتاب الغدیر، شیعہ پس منظر اور سنی مصادر میں روایات غدیر کے حوالہ جات کا موازنہ کرنا۔ اہل بیت علیہم السلام کی سوانح اور کتب سیرت کا مطالعہ تاکہ ان کی حکمت اور اخلاقی پہلوؤں کو بہتر طور پر سمجھا جا سکے۔ مائتت اور وحدت امت کے موضوع پر عصری مباحث اور مسائل کا جائزہ لیتے ہوئے غدیر کے اسباق کی عملی تطبیق کی تجاویز۔ یہ مضمون اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے ایک جامع خاکہ اور تفصیلی رہنمائی دیتا ہے تاکہ قاری اپنے علمی اور روحانی سفر میں اگلے قدم کے لیے مضبوط بنیاد حاصل کر سکے۔ خوشیاں مبارک ہوں۔